علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث۔ ناظرین کرام اور سامعین محترم، 14 اگست کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پاکستان کو وجود بخشا۔ پاکستان کے نام سے بر صغیر پاک و ہند میں ایک ریاست معرض وجود میں آئی، جس ریاست کا مقصد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تھا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف، ہمارے آباء و اجداد کی سال ہا سال کی محنتیں تھیں، بے شمار قربانیاں تھیں، انتھک کوششیں تھیں کہ اللہ رب العزت نے 1947 میں بر صغیر کے رہنے والے مسلمانوں کو پاکستان کے نام سے ایک ملک عطا فرمایا، ایک خطہ عطا فرمایا، جس کی بنیاد دو قومی نظریہ پر تھی، اور اس نظریے کی تکمیل پاکستان کی صورت میں ہوئی۔ آج پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں۔ پاکستان، بانی پاکستان محمد علی جناح کی قیادت میں تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی کوششوں سے معرض وجود میں آیا۔ پاکستان کی بنیاد میں اگر عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت نہ ہوتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نعرہ درپیش نہ ہوتا، تو لوگ لاکھوں قربانیاں دے کر کبھی بھی اس ملک کو حاصل نہ کرتے۔ اگر اس کی بنیاد میں یہ نعرہ نہ گونج رہا ہوتا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو پھر کوئی بھی بر صغیر میں یہ نہ کہتا پاکستان بنائیں گے، سینے پر گولی کھائیں گے۔ ہمارے اسلاف نے پاکستان کو اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہ پاکستان اللہ رب العزت کی توحید کا گہوارہ ہوگا، یہ پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آپ کی پیش کردہ مقدس تعلیمات پر عمل درآمد کا کائنات کے لیے بہترین نمونہ ہوگا۔ لیکن آج 75 سال گزرنے کے باوجود جہاں پہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے وطن کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا اور آج اس کی زندگی کے 75 سال مکمل ہو رہے ہیں، وہیں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے ان 75 سالوں میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ ان 75 سالوں میں بڑی آفتیں ہمارے اوپر سے ہو گزری۔ پاکستان انہی 75 سالوں میں 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ پاکستان میں بڑی بڑی کڑی آزمائشیں آئیں، اس کے باوجود پاکستان کے لوگ باہمی محبت، ایثار، مروت اور مودت کی انہوں نے وہ مثال پیش کی کہ تاریخ عالم میں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنی قوم کو اکٹھا کریں، آج ہم جمع ہوں توحید رب العالمین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے۔ آج ہمیں جمع ہونا ہوگا، آج ہمیں مل بیٹھنا ہوگا، اکٹھے ہونا ہوگا، اور
توحید کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے لیے، یہی وہ دو چیزیں ہیں جن کی خاطر ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ اور جب تک ہم اس مقصد پر نہیں آئیں گے، ہم اس مقصد کو نہیں جانیں گے، تو یاد رکھیے ہم کبھی بھی تکمیل پاکستان کے مقصد کو نہیں پا سکتے۔ پاکستان ہمارا وطن ہے۔ پاکستان کے حالات، ان حالات کے متعلق فیض احمد فیض نے کہا تھا، میرے وطن تیری گلیوں میں اندھیرا کیوں ہے، میرے وطن تیری گلیوں میں اندھیرا کیوں ہے، دن بھیانک ہیں بہت دور سویرا کیوں ہے، جس نے معصوم لہو گلیوں میں گرایا ہے، جس نے معصوم لہو گلیوں میں گرایا ہے، جس نے اس دیس کی ماؤں کو رلایا ہے، زمین پاک کی حرمت کو بچانے کے لیے سن لو ظالم تمہیں انجام دکھانے کے لیے، دیکھ ماں اب تیرے دلیر چلے آتے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس پاک سرزمین کے لیے یکمشت ہو جائیں، ایک مٹھی کی صورت اختیار کریں، اور پھر کائنات والوں کو اپنا اتحاد دکھائیں، اور اس ملک کے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو اس بات کا پیغام دیں، سن لو ظالم تمہیں انجام دکھانے کے لیے، زمیں پاک کی حرمت کو بچانے کے لیے، سن لو ظالم تمہیں انجام دکھانے کے لیے، دیکھ ماں اب تیرے دلیر چلے آتے ہیں، سر پہ باندھے ہیں کفن شیر چلے آتے ہیں۔ یہ 14 اگست جو آئی ہے، فقط یہ باجے بجانے کے لیے نہیں آئی، موٹر سائیکل پر نوجوانوں کی ون ویلنگ کے لیے نہیں آئی، دن کے پہلے حصے میں پرچم کشائی کے لیے 14 اگست کی تاریخ ہر سال نہیں آتی۔ ہم اب تک 75 مرتبہ 14 اگست کو دیکھ چکے ہیں، اور یہ 75ویں مرتبہ ہے کہ جب ہم 14 اگست کو دیکھیں گے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم آج سے 75 سال پہلے کہاں تھے۔ 75 سال پہلے ہم اس نقطے پر تھے کہ کلمہ توحید کی خاطر، اللہ رب العزت کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کی خاطر، اور اس کے نام پر ایک وطن کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے بزرگ اپنی جانوں کو نچھاور کر رہے تھے، اپنے آپ کو ذبح کروا رہے تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کا خون بہا۔ اللہ رب العزت نے پاکستان کی صورت میں وطن عطا کیا، اور آج 75 سال کے بعد ہم کس نقطے پر ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ جذبہ موجود ہے، وہ جذبہ جہاد، وہ محنت، وہ کوشش، وہ لگن ہمارے اندر موجود ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اللہ کے نام کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کی، رسول اللہ کی ناموس کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کی، اور اللہ اور رسول اللہ کے نام پر ایک وطن حاصل کرنے کے لیے اپنی جائیدادیں، اپنے مال، اپنے جانور تک نچھاور کر دیے، سب کچھ چھوڑ کے، آباد زمینوں کو چھوڑ کے، آباد گھرانوں کو چھوڑ کے، تعلقات کو چھوڑ کے، ہر چیز کو چھوڑ کے وہ لوگ ایک ایسی سرزمین کا رخ کرتے ہیں کہ جہاں پر ان کی خواہش تب تکمیل کو پہنچتی ہے جب وہ زمین پر سر سجدے میں رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پاکستان جیسا ملک عطا کیا کہ جہاں پہ ہم آزادی سے تیرے گھروں میں آئیں گے، تیری عبادت کریں گے، قربانی کے دنوں میں ہم قربانی کریں گے، گائے کو ذبح کریں گے، اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا ہے۔ کیا آج 75 برس گزرنے کے بعد ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہمارے اندر وہ سوچ موجود ہے؟ کیا ہمارے پاکستان میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے فیصلے ہماری عدالتوں میں ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے سکولوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پڑھائی جاتی ہیں؟ کیا ہمارے ہسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹرز اور صحت کا عملہ کیا لوگوں کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں؟
اگر ایسا ہے تو ہم نے پاکستان بنانے کا مقصد حاصل کر لیا ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو جالب نے کہا تھا اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی، اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی، جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں ہو پھنسی، مخلوق خدا جب کسی مشکل میں ہو پھنسی، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ آج اگر ہمارے ملک میں حالات ایسے نہیں ہیں کہ جن حالات کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، تو ہمیں آج کے دن یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہمیں پھر سے اسی جذبے کے ساتھ کوشش کرنی ہے تاکہ پاکستان کو ہم اسلامی اور فلاحی ریاست بنا سکیں، تاکہ ہم اپنے پاک وطن کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کی بہترین فیکٹری ثابت کر سکیں۔ اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت سے کہ احمد فراز نے کہا تھا، خدا کرے میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبزہ کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، کہ خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش مد و سال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو زندہ رکھے، پاکستان کو آباد رکھے، اور پاکستان میں اللہ رب العزت اسلام کی بہاریں ہمیں نصیب فرمائے، اور اس پاکستان کو اسلام کا گہوارہ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قیامت تک اس وطن کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کو اس پاک وطن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔